سود کے بغیر قرضے دیں گے بزنس شروع کرنے کے لیے نوجوانوں کو، سود کے بغیر کسانوں کو دیں گے قرضے، سود کے بغیر وہ اپنی زمین پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور پھر سستا سبسڈائز بالکل جو غریب لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ان کو بالکل سستا قرضہ دیں گے، اور یہ 460 ارب روپے کے قرضے ہیں جو یہ ان 3 ایریاز میں جائیں گے، لو کاسٹ ہاؤسنگ گھروں کے لیے، کسانوں کے لیے اور بزنس کرنے کے لیے شہروں میں 460 ارب کے قرضے یہ اگلے 2 سال میں ہم دیں گے۔ پھر آخری 2 چیزیں ہم نے، مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم بڑی مشکلوں سے پاکستان میں بینکوں کو راضی کیا، ان کے لیے ان کے سارے جو آسانیاں پیدا کی، سبسڈائز کیا کہ بینکس چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں۔ ابھی تک تنخواہ دار لوگ وہ ابھی تک ان کو بینک قرضے نہیں دیتے تھے، کمزور یعنی لوگ جو مزدور ہوتے ہیں، ویلڈر ہوتے ہیں، وہ کام کرنے والے، ان کی سوچ بھی نہیں سکتے اپنے لیے گھر بنانا۔ بڑی ہمیں 1 سال لگایا، ہم نے پوری ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، گورنمنٹ نے سبسڈائز کیے قرضے، آسانیاں پیدا کی تاکہ اگر ایک آدمی اپنے گھر میں جو ایک کرائے کا گھر لیتا ہے، جو کرائے کے اوپر پیسے دیتا ہے، اسی پیسوں کی وہ قسطیں بن جائے اور اس کا اپنا گھر ہو جائے۔ تو مجھے بڑی خوشی یہ ہے کہ بینکوں نے اب تک اس میں 150 ارب روپے کے لو انکم غریب لوگوں کی جن کی آمدنی نہیں ہے ان کو دے چکے ہیں اپروولز، جس میں 50 ارب روپیہ ان گھروں کے لیے دے چکے ہیں، یعنی وہ کام شروع ہو گیا، گھر بننے شروع ہو گئے۔ اور آخر میں صحت کارڈ میں، مجھے سب سے زیادہ فخر یہ ہے کہ ہمارے جو صوبائی چیف منسٹرز تھے ان سب کو میں نے آگاہ کیا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے ایک غریب گھرانے کے لیے کہ اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو، جب بھی وہ ایک کوئی گھر میں بیماری ہو تو ان کو یہ خوف نہ ہو کہ ہم ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج نہیں کروا سکیں گے۔ اور پھر وہ کئی دفعہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں ڈاکٹرز نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ دیہاتوں کے اندر ڈسٹرکٹس میں ڈاکٹرز نہیں ہوتی، نرسز نہیں ہوتی، اور وہ سارے شہروں میں آتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں۔ یہ جو صحت کارڈ ہے ان کی تاریخ میں نہیں، یہ شاید ڈیولپنگ ورلڈ میں بھی بلکہ ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی اس طرح کا کہ آپ نے ہر گھرانے کو، ہر جو ہمارے صوبے ہیں سندھ کے علاوہ، کیونکہ پروونشل گورنمنٹس اس کا پیسہ دے رہی ہیں، ہر گھرانے کے لیے ہم انشاءاللہ مارچ کے آخر تک پنجاب میں ہر گھرانے کے پاس صحت کارڈ ہوگا، ہر خاندان 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے سمجھنا، پہلے تو ہوتا تھا گورنمنٹ ہاسپٹل، اب وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکتا ہے، اور ہر گھرانے کے پاس یہ صحت کارڈ ہوگا۔ اور انشاءاللہ یہ پورا ایک ہیلتھ سسٹم بن رہا ہے پاکستان میں۔ ابھی سے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل دیہاتوں میں جانا شروع ہو گئے، کیونکہ دیہاتوں میں ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نہیں ہوتے کئی دفعہ، تو پرائیویٹ سیکٹر جانا شروع ہو گیا۔ اور میری یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں ایک پورا جال بچ جائے ہاسپٹلز کا، تو گورنمنٹ کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آنا تھا، تو اب پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ خود جائیں گے، کیونکہ اب ہیلتھ کارڈ ہوگا، غریب سے غریب گھرانے کے پاس بھی ہیلتھ کارڈ ہوگا، اور اگر ان کو گھر ہاسپٹل میں بھی اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہماری 3.5 سال کی حکومت ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ جب کوئی گھر میں ایک بیماری ہو اور آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو اس سے زیادہ ایک خاندان کی بے بسی کا عالم نہیں ہوتا۔ میں آخر میں آپ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے یہ مشکل حالات ہے، مجھے پتہ ہے کہ ہم نے یہ جو 3.5 سال گزارے ہیں، کبھی ایک مشکل سے نکلتے تھے، پھر دوسری مشکل، کبھی کرونا ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مسئلے، اور اب یوکرین کا مسئلہ آ گیا۔ لیکن یہ میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ سارا وقت میری اور میری حکومت صرف ایک چیز سوچتی ہے کہ ہم آپ کے اوپر کس طرح یہ جو آپ کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے یہ ہم کیسے کم کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جب ہم اس سے نکلیں گے، اور جس طرح ماشاءاللہ ہمارا ملک صحیح راستے پہ چل پڑا ہے، اکانومی صحیح راستے پہ چل پڑی ہے، بلومبرگ ویسے میگزین جو کہ دنیا کی اکانومیز کا جائزہ لیتی ہے، اور پھر IMF
جس نے ابھی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے، جو ان کی دولت میں اضافہ ہے، جو ہوتا جا رہا ہے، وہ اب یہ صحیح راستے پہ اور یہ سسٹینیبل ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک مشکل وقت سے نکل کے آج پاکستان صحیح راستے پہ نکل چکا ہے. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم عمران خان خطاب کر